کالا باغ ڈیم بنانے سے متعلق ایک سمری وفاقی کابینہ میں لانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ آپ کالا باغ ڈیم کا نام لیں تو مخالفت میں لوگ ایسے آتے ہیں جیسے ڈیم نہیں خدا نخواستہ کسی دشمن ملک کا بیس کیمپ قائم کیا جا رہا ہو۔ اس ملاقات میں کوئی تیسرا فریق ہوتا نہیں ہے، اگر کوئی تیسرا بندہ ہو تو شاید وہ DGISI ہوتے ہیں، اور بڑا لمبا لشکر ان کا آج پہنچا۔ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا پہلے بڑا سیکیورٹی روٹ لگا دیا گیا کہ جناب کو بہت VIP موومنٹ یہاں پہ ہو رہی ہے۔ جب پرائم منسٹر سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں نہیں اس بارے میں بات آج نہ کریں، پھر کبھی کر لیں، بیکاز اگر ابھی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبد القادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا YouTube چینل۔ آج تاریخ ہے 14 فروری اور دن ہے پیر کا۔ آج کا دن وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی اہم ملاقاتوں، اجلاس اور تقاریب کی کوریج کرتے کرتے گزر گیا۔ سب سے پہلے تو پاکستان میں ڈیمز کی تعمیر کے لیے عالمی سمپوزیم، جس کا میں نے کل کے ولاگ میں بھی ذکر کیا تھا، اس کی مرکزی تقریب آج وزیر اعظم آفس میں ہوئی۔ ایک لمبے عرصے کے بعد کالا باغ ڈیم کا ذکر دوبارہ چھڑ گیا ہے۔ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے یا نہیں، جو متعلقہ وزارت ہے انہوں نے ایک سمری وفاقی کابینہ میں لانے کا فیصلہ کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ پھر سمپوزیم کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی، ایک ایپیکس اجلاس ہوا سیکیورٹی سے متعلق۔ پھر ایرانی وزیر خارجہ کا ایک لمبا لاؤ لشکر وزیر اعظم ہاؤس پہنچا۔ پھر دو بہت اہم ملاقاتیں ہوئیں، ایک غیر معمولی اجلاس بھی ہوا جس کی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی۔ یہ سارے معاملات آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ ایک کور گروپ کا اجلاس جس کی اندرونی کہانی بھی سامنے آئی ہے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ وزیر اعظم آج اجلاس کے دوران کس بات پر خفا نظر آئے، مطلب ناراض تھوڑے دکھائی دیے، تو ارکان کو انہوں نے کچھ خاص ہدایت کی ہیں، اس پر بھی بات کروں گا۔ لیکن پہلے ایک بری خبر، عالمی مارکیٹ میں تیل مہنگا ہو رہا ہے۔ میں نے کل کے ولاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا جس کا اثر پاکستان پر پڑ سکتا ہے۔ پاکستان میں بھی پیٹرول 8.5 روپے فی لیٹر مہنگا ہونے کا خدشہ ہے اور حکومت کو 24 گھنٹے کے اندر اندر فیصلہ کرنا ہوگا۔ اوگرا نے اس حوالے سے قیمتوں میں جو اضافے کی سمری ہے، جیسے ایک پریکٹس ہوتی ہے، وہ وزیر اعظم کو ارسال کر دی ہے، اور کل شام تک میرا خیال ہے اس حوالے سے پتہ بھی چل جائے گا، کیونکہ 15 تاریخ کی رات 12 بجے سے پہلے ڈیسیژن کرنا ہے۔ تو کبھی امکان یہ ہے کہ تیل مہنگا ہوگا۔ تیل مہنگا ہوا تو پھر بجلی بھی مہنگی ہوگی، کیونکہ پاکستان اپنی ضرورت کی آدھی بجلی فرنس تیل سے پیدا کرتا ہے۔ پاکستان کا ہمسایہ ملک 5000 بڑے ڈیمز بنا چکا ہے، اور ہم 1967 کے بعد یعنی تقریباً 55 سال کے بعد 10 ڈیموں کی تعمیر پر کام کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس دوران پتہ نہیں ہم شاید مصروف تھے کہ کالا باغ ڈیم بننا ہے نہیں بننا، اسی بحث میں لگے ہوئے تھے۔ بنا تو خیر ابھی بھی نہیں ہے، لیکن آج پاکستان میں 10 بڑے ڈیمز کی تعمیر کے لیے جو ٹیکنیکل اور فائنینشیل اسسٹنس پر مبنی ایک عالمی سمپوزیم ہوا، اس میں اس ڈیم کا ذکر ضرور ہوا، کالا باغ ڈیم کا۔ وزارت آبی منصوبہ بندی کے وزیر مونس الائی کا وزیر اعظم عمران خان کو اپنی ٹیم سے نہ گھبرانے کا مشورہ دینے والا بیان تو ہر چینل کی ہیڈ لائن میں چل رہا ہے، لیکن اسی تقریر میں کالا باغ ڈیم سے متعلق بھی بات کی گئی، جو شاید تھوڑی پیچھے رہ گئی، میڈیا اس کے اوپر اتنی اٹینشن نہیں دے رہا۔ خیر ہم یہاں پر تھوڑی سی بات اس حوالے سے کر لیتے ہیں۔ تو جناب حکومتی وزیر کے مطابق کالا باغ ڈیم بنانے سے متعلق ایک سمری وفاقی کابینہ میں لانے کا فیصلہ ہوا ہے، جس پر وزارت کی سفارشات تیار کی جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیک اینڈ پہ کالا باغ ڈیم از اسٹل الائیو، اس کے اوپر ابھی بھی حکومتی سطح پر معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے بھی اس کے اوپر بات چیت کی اور کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیمز بنانے کی ضرورت ہے، اور کالا باغ ڈیم بہترین مقام پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے حلقے میں بھی ہے، لیکن ہمیں صرف ایک مسئلہ ہے، ہمیں سندھ کے بھائیوں کو قائل کرنا پڑے گا۔ اگر ہم انہیں قائل نہیں کریں گے اس ڈیم کو بنانے سے پہلے، تو پھر پاکستان مخالف قوتیں انہیں استعمال کریں گی، اور یہ تو ہوتا چلا آ رہا ہے نا۔ اور یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ان کا پانی چوری ہو رہا ہے، وفاق ان سے پتہ نہیں کس قسم کا بدلہ لے رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں ایسے لوگوں کو سائنسی بنیادوں پر بتانا ہوگا کہ کالا باغ ڈیم بننے سے انہیں نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے اگر ہم ڈیم کی تعمیر شروع کریں گے تو پھر انتشار پھیلے گا اور سندھ کے عوام کو یہ لوگ استعمال کریں گے۔ اور یہ حقیقت ہے، ایسا آج سے نہیں کئی دہائیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ آپ کالا باغ ڈیم کا نام لیں تو مخالفت میں لوگ ایسے آتے ہیں جیسے ڈیم نہیں خدا نخواستہ کسی دشمن ملک کا بیس کیمپ قائم کیا جا رہا ہو۔
خیر میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں اس معاملے کا کہ یہ ڈیم بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے. ڈیم اگر ملک کی ضرورت ہے تو ایک دن بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے, اور اگر واقعی اس کے بننے سے سندھ کے عوام کو یا کچھ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی تو پھر اس کے اوپر کراس کا نشان لگا کر ہمیشہ کے لیے یہ بحث بھی ختم کر دینی چاہیے. ہر کچھ ٹائم کے بعد یہ بحث ایک طرح سے جنم لے لیتی ہے اور پھر وہ سارے لوگ نکل آتے ہیں بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے, ایک عجیب سی بحث. تو آپ لوگ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, موقع ہے. ابھی ایک بحث انیشیٹ ہوئی ہے اور پاکستان میں ڈیکیڈ آف ڈیمز کے اوپر بھی کام چل رہا ہے, تو آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں کہ کیا یہ ڈیم پاکستان میں بننا چاہیے, اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں, تھوڑی سی بات کرتے ہیں وزیر اعظم کی زیر صدارت ہونے والے کچھ اہم اجلاسوں اور ملاقاتوں کے حوالے سے. سب سے پہلے تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات ہوئی. اس 1-on-1 ملاقات کی تفصیل تو میں آپ کو نہیں بتا سکوں گا بیکاز وزیر اعظم آفس ہمیشہ کی طرح ایک مختصر سا اعلامیہ جاری کرتا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ اس ملاقات میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر گفتگو ہوئی ہے. ملک کی تازہ سیاسی صورتحال کے پیش نظر بعض لوگ آپ کو شاید ایسی باتیں اس ملاقات کے حوالے سے بتانے لگ جائیں کہ جیسے دائیں بائیں یہی سارے لوگ بیٹھے تھے اور پوائنٹس نوٹ کر رہے تھے, لیکن ایسا ہے نہیں. اس ملاقات میں کوئی تیسرا فریق ہوتا نہیں ہے. اگر کوئی تیسرا بندہ ہو تو شاید وہ DGISI ہوتے ہیں. اور ذرائع کے مطابق اس ملاقات سے پہلے ایک اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا, اس میں DGISI بھی موجود تھے, معید یوسف جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہ بھی موجود تھے, اور ملک میں امن و امان اور سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے ایک بہت اہم اجلاس ہوا ہے. اس کے بعد وزیر اعظم کی ایرانی وزیر داخلہ سے بھی اہم ملاقات ہوئی اور بڑا لمبا لشکر ان کا آج پہنچا. میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا پہلے بڑا سیکیورٹی روٹ لگا دیا گیا کہ جناب کو بہت VIP موومنٹ یہاں پہ ہو رہی ہے, اور پتہ چلا کہ ایرانی وزیر داخلہ آ رہے ہیں. وہ جب گئے پرائم منسٹر آفس میں ان کی ملاقات ہوئی تو اس کا اعلامیہ پرائم منسٹر آفس کی جانب سے جاری کیا گیا ہے. اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم نے ایران کے ساتھ تجارت اور علاقائی روابط کو فروغ دینے کے لیے جو پاک ایران سرحد ہے اس پر تجارتی منڈیوں کی فوری تکمیل پر بات چیت کی ہے. پھر بارڈر پر جو سیکیورٹی کے مسائل ان دنوں پاکستان کو درپیش ہیں, خاص طور پہ دہشت گردی بھی ہو رہی ہے اور کراس بارڈر ٹیررزم بہت زیادہ ان دنوں دیکھنے میں آ رہا ہے, تو اس کے اوپر دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ تعاون کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے, اس کے اوپر بات ہوئی. پھر غیر قانونی انسانی امیگریشن اور منشیات کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے جو مختلف تجاویز رہتی ہیں ان کے اوپر بھی بات چیت ہوئی. دونوں ممالک کے درمیان قیدیوں کی جو تبادلہ ہے اس کے اوپر بھی کچھ چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے. زائرین کو سہولیات دینے کے حوالے سے بھی کچھ معاملات پینڈنگ ہیں, ان کے اوپر بھی جو بھی معاملات ڈسکشن کرنے تھے وہ کیے گئے ہیں. اس ملاقات سے پہلے وزیر اعظم کی زیر صدارت پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا. بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں اور ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال, پھر تحریک عدم اعتماد, پھر اپوزیشن کا جو ان دنوں شور شرابہ چل رہا ہے, ان سارے معاملات پر بات ہوئی. لیکن جو سب سے اہم ایجنڈا تھا جس کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان کا کافی فوکس رہا, بہت مختصر بات کی لیکن فوکسڈ رہے وہ اس کے اوپر, وہ تھا جو ایک مخصوص قسم کی ذاتی حملوں پر مبنی ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے, منظم مہم, اس کے اوپر وزیر اعظم کافی آج برہم دکھائی دیے. اس لیے نہیں کہ ان کی اپنی جماعت کے کچھ لوگ کر رہے ہیں, بلکہ اس لیے کہ اس کا مؤثر طریقے سے اس کو روکنا ہوگا, اس کا جواب بھی دینا ہوگا اور اس کو روکنا بھی ہوگا. پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ذاتی حملوں پر مشتمل مہم گھٹیا اور ناقابل برداشت ہے, اور مادر پدر آزادی جو ہے اس کا رجحان خطرناک ہے, اور اس کی نہ صرف حوصلہ شکنی کرنی ہے بلکہ اس کو فوری طور پر روکنا ہوگا. پھر اپوزیشن کی عدم اعتماد کی تحریک پر بھی کچھ گفتگو ہوئی ہے. وزیر اعظم نے آج پھر اپنے لوگوں کو بتایا, جیسے مونس الہی صاحب نے کہا نا کہ آپ ذرا حوصلہ دیں اپنے لوگوں کو کہ ہم کہیں نہیں جا رہے, تو پرائم منسٹر نے بھی اجلاس کے دوران بتایا ہے اپنے تمام ارکان کو جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے تھے کہ تمام اتحادی ان کے ساتھ ہیں اور وہ کہیں نہیں جا رہے. اس لیے نہیں کہ مونس الہی نے ان کو بتایا, بلکہ اس لیے کہ بیک اینڈ پر ظاہری بات ہے رابطے تو رہتے ہی ہیں. تو پرائم منسٹر نے آج بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ تمام اتحادی ان کے ساتھ ہیں اور یہ کہیں نہیں جانے والے. آپ لوگ اپوزیشن کے بیانیے کا مقابلہ کارکردگی سے کریں. اور ساتھ ہی انہیں بتایا ہے کہ ڈیمز, ہیلتھ کارڈ, احساس اور کامیاب جوان پروگرام جیسے جو حکومت کے فلاحی منصوبے ہیں ان کے ذریعے اس کا جواب دیں اور حکومت کے جو اقدامات ہیں ان کو مؤثر طریقے سے اجاگر کریں. پرائم منسٹر عمران خان تو ہر دوسرے چوتھے دن یہ بتاتے ہیں اپنے ترجمانوں کو کہ مؤثر طریقے سے اس کی آگاہی کریں. تو آپ لوگ بھی تھوڑا کامنٹس میں بتائیں کہ کیا مؤثر طریقے سے آگاہی مہم جاری ہے یا نہیں جاری. حکومت کے بہت سارے ایسے اقدامات ہیں فلاحی منصوبوں کے حوالے سے جن کے اوپر بہت زیادہ بات ہونی چاہیے لیکن ہوتی نہیں ہے. جیسے آج آپ ایگزامپل لے لیں گے ڈیکیڈ آف ڈیمز کو لے کے, یا عالمی سمپوزیم ہو رہا
رہا تھا پاکستان میں، ٹیکنیکل اور فائنینشیل اسسٹنس کے لیے بہت اہم لوگ پاکستان میں موجود تھے جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کرنا تھا، لیکن اس حوالے سے اس کی کوئی کیمپیننگ نہیں ہوئی، کوئی بہت مؤثر طریقے سے لوگوں کو بتایا نہیں جا سکا۔ اتنا بڑا ایونٹ تھا، اور آپ اس ایونٹ میں سے جو ہیڈ لائن نکلی ہے میڈیا کے لیے وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جناب وہ مونس الہی صاحب نے ایک بیان دے دیا، پرائم منسٹر عمران خان نے اس کے بیان پر جواب دے دیا، اور وہ سارے کا سارا ایونٹ ڈاؤن ہو گیا۔ اب ہر چینل کی ہیڈ لائن جو ہے نا وہ یہی ہے کہ مونس الہی صاحب نے کہا ہے کہ اپنی ٹیم کو کہیں کہ گھبرائیں نہ۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو تھوڑا، جس چیز کے لیے ایونٹ ہو رہا ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی بجائے دوسری چیزوں کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے۔ اور پرائم منسٹر کی تو اسٹیٹمنٹ آپ کو پتہ ہے میڈیا میں بکتی ہے، تو کوئی سیاسی اسٹیٹمنٹ ذرا سی بھی وہ دیتے ہیں۔ میں نے کئی بار دیکھا ہے ان کو، جب پرائم منسٹر سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں نہیں 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 اس بارے میں بات آج نہ کریں، پھر کبھی کر لیں، بیکاز اب اگر ابھی کی تو سارا اٹینشن ڈائیورٹ ہو جانی ہے۔ اور پرائم منسٹر بڑے اچھے سے واقف ہیں اس میڈیا اسٹریٹجی سے کہ جس چیز کو اٹھانا ہے اسی کے اوپر بات کر لیں، لیکن سم ٹائمز یہ شفٹ ہو جاتا ہے، پورے کا پورا جو سینیریو ہے یا توجہ ہے وہ کسی اور طرف چلی جاتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں اور آنے والی خبروں کو کس طرح سے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔